اچھا، سرکٹ میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ یہاں پہ ایک بیٹری ہے اور اس کو ہم نے کنیکٹ کیا ہے دو بلبس کے کراس. یہ بلب جو ہے یہ بھی 10 اوہم ہے اور یہ بھی 10 اوہم ہے. دو ریزسٹرز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹری کے کراس لگا دیا ہے. بیٹری کے وولٹیج کو ہم 10 وولٹ تک لے جائیں گے اور 10 اوہم کے دو ریزسٹرز جو ہیں وہ 10 وولٹ بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں. اب نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جو کمبینیشن ہے یہ سیریز کمبینیشن ہے. سیریز کمبینیشن بچوں وہ کمبینیشن ہے جس میں جو راستہ ہوگا چارجز کے فلو کا وہ ایک راستہ ہوگا. ابھی ہم سرکٹ کو کنیکٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو الیکٹران کے فلو کا راستہ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الیکٹران جو ہیں وہ یہاں سے ٹریول کر رہے ہیں، بلب کے کراس آ رہے ہیں اور یہاں سے ٹوٹلی واپس بیٹری کے کراس آ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ون وے ٹریفک ہے جو کہ بیٹری سے ایک ہی راستے پہ کراس ہو کے ریزسٹر سے پاس ہوتی ہے، پھر بیٹری سے پاس ہوتی ہے، پھر ریزسٹر سے پاس ہوتی ہے. تو یہ کمبینیشن جو ہے یہ سیریز کمبینیشن ہے. سیریز کمبینیشن وہ کمبینیشن ہے جس میں بیٹری جو ہے وہ ریزسٹرز کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. کنیکٹ پیرلل میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں جو راستہ ہوتا ہے وہ ایک راستہ ہوتا ہے. تو بیٹری کو کنیکٹ کیا گیا ہے ریزسٹرز کے ساتھ اور ریزسٹرز جو ہے وہاں سے جو کرنٹ فلو ہو رہا ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے، جو کرنٹ کا راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے. آپ پیرل کمبینیشن جو کہ ہم بعد میں پڑھیں گے آپ اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں، جہاں سے راستے دو ہو جائیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیرل کمبینیشن. ہم تھوڑا سا وولٹیج زیادہ کرتے ہیں تاکہ آپ کو جو کرنٹ ہے اس کی سپیڈ کا اندازہ ہو جائے. کرنٹ آپ اکارڈنگ ٹو اوہم لا دو طریقوں سے زیادہ کر سکتے ہیں. ایک تو یا وولٹیج آپ زیادہ کریں گے تو کرنٹ زیادہ ہوگا، یا آپ ریزسٹنس کو کم کر سکتے ہیں تو کرنٹ زیادہ ہو سکتا ہے. چلیں پہلے وولٹیج زیادہ کرتے ہیں اور 10 وولٹ سے ہم ٹریول کرتے ہیں 20 وولٹ کی طرف. جیسے جیسے ہم 10 وولٹ سے 20 وولٹ کی طرف جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو الیکٹرانک فلو ہے اس میں انکریز آ رہا ہے اور یہ انکریز آپ کو بلب کے کراس برائٹنس کی صورت میں بھی دکھائی دے رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں اگر ہم وولٹیج کو زیادہ کریں گے تو جو چارجز کا فلو ہوگا وہ انتہائی زیادہ ہو جائے گا. کلیئر؟ اور ہمیں باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ جو فلو ہے وہ انتہائی زیادہ ہو گیا ہے. اگر ہم اس کو دوبارہ واپس لے آئیں 20 کی طرف اور ہم یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیں کہ جو کنونشنل کرنٹ ہے تو وہ جو ہوگا وہ الیکٹرانک کرنٹ کے اپوزٹ ہوگا. ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا، تو یہاں پہ ہم کنونشنل کرنٹ کو الیکٹرانک کرنٹ سے ریپلیس کر دیں گے. اچھا، ہمیں سرکٹ میں نظر آ رہا ہے کہ 20 وولٹ بیٹری کو کنیکٹ کیا گیا ہے دو بلبس کے کراس اور کرنٹ کا راستہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. الیکٹرانک کرنٹ جو ہے اس کو شو کیا گیا ہے. اچھا، اب اگر ہم یہاں پہ ریزسٹنس کم کر دیں گے اور میں اس ریزسٹنس کو 10 اوہم سے 1 اوہم کی طرف لے کے جاتا ہوں اور اس ریزسٹنس کو بھی 1 اوہم کی طرف لے کے جاتا ہوں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو کرنٹ کا جو فلو ہے وہ انتہائی زیادہ ہو گیا ہے. کلیئر؟ تو یاد رکھیں جیسے جیسے کرنٹ جو ہوگا وہ کم ہوگا ویسے ویسے ریزسٹنس کم ہوگا ویسے ویسے کرنٹ جو ہوگا وہ زیادہ ہوتا جائے گا. کلیئر؟ تو یہ آپ کو سیریز کمبینیشن بتایا گیا ہے اور سیریز کمبینیشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ کرنٹ جو ہے اس کا راستہ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے. ہم نے دو بلب کنیکٹ کیے بیٹری کے ساتھ اور سیریز کمبینیشن کو تھوڑا پڑھا. اب ہم سیریز کمبینیشن کے کریکٹرسٹکس پڑھیں گے کہ کیوں سیریز کمبینیشن میں کرنٹ سیم ہوتا ہے. کلیئر؟ اور اسی طرح سیریز کمبینیشن میں کیوں وولٹیج جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے.
تو چلیں دوسرے سرکٹ کی طرف جاتے ہیں، بلکہ یہاں پہ میں کنیکٹ کرتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں میرا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ہمیں ایک سرکٹ نظر آ رہا ہے اور سرکٹ میں جو ہے وہ باقاعدہ بلبس کے کراس کرنٹ جو ہے وہ فلو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ایک سیریز کمبینیشن ہے جس میں دو بلبس کو کنیکٹ کیا گیا ہے بیٹری کے اکراس۔ سوئچ ہمیں نظر آ رہا ہے، جیسے ہم سوئچ آف کر دیں گے سرکٹ جو ہوگا وہ اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو ریزسٹنس انفائنائٹ دکھایا گیا ہے، 20 وولٹ بیٹری ہم نے لی ہے اور 10 اوہم کے ساتھ ہم نے اس کو کنیکٹ کیا ہے۔ اب ہم ایک کام کریں گے اور یہاں پہ ایم میٹر جو ہے اس کو ہم انکلوڈ کریں گے تاکہ ہمیں کرنٹ کے بارے میں انفارمیشن مل جائے۔ جو کرنٹ ہے وہ سرکٹ میں آیا کتنے ایمپیئر فلو ہو رہا ہے، تو ہمیں اب باقاعدہ نظر آ جائے گا کہ جو کرنٹ ہے وہ ایکچولی 1 ایمپیئر ہے۔ کلیئر؟ جو سرکٹ میں کرنٹ ہے وہ 1 ایمپیئر ہے، باقاعدہ 1 ایمپیئر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے، ان تمام ایرو میں ہر جگہ سے جو کرنٹ فلو ہو رہا ہے وہ 1 ایمپیئر کرنٹ ہی ہے۔ 1 ایمپیئر کرنٹ ہی ہے، وہی کرنٹ جو یہاں سے پاس ہو رہا ہے، وہی کرنٹ ان تمام جگہوں سے پاس ہو رہا ہے۔ تو سیریز کمبینیشن میں جو کرنٹ ہے بچوں یاد رکھیں وہ ہر جگہ پہ سیم ہوگا۔ اگر آپ کے دماغ میں کوشچن آئے کہ سر اس بلب سے کرنٹ زیادہ ہے اور اس بلب سے کرنٹ کم ہے، تو اگر اس بلب سے کرنٹ زیادہ ہے اور اس سے کم ہے تو ہم ایک کام کریں گے، ان میں سے کسی بھی بلب کو ریپلیس کر دیں گے ایک انفائنائٹ ریزسٹر کے ذریعے۔ انفائنائٹ ریزسٹر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ریزسٹنس جو ہے وہ انفائنائٹ ہوگا۔ ریزسٹنس اگر انفائنائٹ ہو جائے تو چلیں سوئچ کو ہم اوپن کر دیں گے۔ تو ان میں سے اگر کہیں پہ بھی آپ نے انفائنائٹ ریزسٹر کنیکٹ کر دیا تو یہاں سے کرنٹ فلو نہیں ہوگا، یا فریج آپ نے کنیکٹ کر دیا، اے سی کنیکٹ کر دیا، استری کنیکٹ کر دیا، تو اگر وہاں سے کرنٹ فلو نہیں ہوگا تو کسی بھی جگہ سے کرنٹ فلو نہیں ہوگا، اور اگر فلو ہوگا تو وہی کرنٹ ہر جگہ سے فلو ہوگا۔ کلیئر؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ سیریز کمبینیشن میں جو کرنٹ ہے وہ تمام ایلیمنٹ کے کراس جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، وہ جو بھی ہوتا ہے وہ 1 ایمپیئر ہو سکتا ہے، 2 ایمپیئر ہو سکتا ہے، 3 ایمپیئر ہو سکتا ہے۔ چلے ہم اس 1 ایمپیئر کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر کے دیکھتے ہیں۔ دو طریقوں سے آپ اس 1 ایمپیئر کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو آپ اس بیٹری کے وولٹیج کو کم زیادہ کریں۔ جیسے ہی آپ بیٹری کو زیادہ کریں گے آپ کو باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ کرنٹ جو ہے وہ سرکٹ میں انکریز ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے وولٹیج زیادہ ہوگا ویسے ویسے کرنٹ انکریز ہوگا۔ کلیئر؟ اسی طرح لیکن ایک بات یاد رکھیں، جیسے جیسے ہم نے وولٹیج انکریز کیا، چلے وولٹیج ہم 25 تک پہنچ گئے، کرنٹ ہمارے پاس 1.25 ایمپیئر ہے، تو یہاں یہ تمام کرنٹ جو ہے ہر جگہ سے کرنٹ جو ہوگا یہ سیم پاس ہوگا۔ جو یہاں سے پاس ہو رہا ہے وہی یہاں سے پاس ہوگا، وہی یہاں سے پاس ہوگا، اور وہی ہر جگہ سے پاس ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کرنٹ زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے یا تو وولٹیج کو زیادہ کرنا ہوگا۔ چلے میں ایک ڈیمانسٹریشن شو کرتا ہوں۔ جیسے جیسے میں وولٹیج کو زیادہ کر رہا ہوں تو اے میٹر جو ہے وہاں پہ کرنٹ کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ کرنٹ زیادہ کیا جائے تو ایک آپ کے پاس اکارڈنگ ٹو اوہم لا ہم جانتے ہیں جیسے جیسے وولٹیج زیادہ کریں گے ویسے ویسے کرنٹ زیادہ ہوگا۔ کلیئر؟ دوسری بات آپ لوگ یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ اس ریزسٹنس کو کم کر دیں گے، تب بھی کرنٹ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسا ایم سی کیو آ جائے جس میں ریزسٹنس کو سرکٹ سے ریموو کیا گیا ہے تو کرنٹ انکریز ہو جائے گا، اور اگر ریزسٹنس کو انسرٹ کیا گیا ہے تو کرنٹ ڈیکریز ہو جائے گا۔ کلیئر؟ تو یہاں پہ جیسے جیسے ریزسٹنس میں زیادہ کر رہا ہوں ویسے ویسے کرنٹ آپ دیکھیں ڈیکریز ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے ریزسٹنس زیادہ کروں گا، چلے میں ریزسٹنس کو انتہائی زیادہ کر رہا ہوں تو آپ یہ بھی چیک کریں کہ جو کرنٹ ہے وہ انتہائی
कम हो रहा है। दोनों बल्ब्स में ब्राइटनेस में फ़र्क आ गया है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों ये ब्राइटर है और क्यों ये लेस ब्राइटर है, उसको इंशाल्लाह कमिंग सून आ रहा है। फिलहाल हमारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पे है कि अगर आप रेजिस्टेंस कम करेंगे तो याद रखें सर्किट में करंट ज़्यादा होगा, लेकिन करंट जो सबसे होगा वो सेम होगा। अगर आप रेजिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट ज़्यादा होगा। हाँ, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है। और अगर आप वोल्टेज को डिस्टर्ब करेंगे, एक टाइम में आपने एक ही चीज़ को डिस्टर्ब करना है। और अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर मैं वोल्टेज को भी ज़्यादा करना चाहता हूँ और मैं रेजिस्टेंस को कम करना चाह रहा हूँ, तो याद रखें फिर दोनों की वजह से जो करंट होगा वो इंतहाई ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों।